अस्सलाम अलैकुम। लो जी, पूरी दुनिया उम्मीद लगा के बैठी थी कि जनाब ट्रंप आएगा तो कोई जंग बंदी का ऐलान करेगा तो दुनिया सुख दा साह लवेगी। लेकिन सर जी, ट्रंप ये पागल है, खुदा की कसम पागल है, बिल्कुल ट्रंप पागल है। और इसकी गधे जैसी शक्ल है ट्रंप की। इससे कोई उम्मीद की खबर नहीं है पूरी दुनिया को। 19 मिनट की इसने तकरीर की है। हम सुबह के जाग रहे हैं, हमने कहा जी आपको जो है ना बिल्कुल आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कानूनी टीवी पे आपको देंगे कि जनाब ये हो गया वो हो गया और ये अपनी फतूहात का ऐलान करके तो अचानक ये कहेगा कि जनाब जंग बंद की जा रही है। ठीक है, लेकिन उसने कहा नहीं जी, जंग जारी रहेगी और हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और हमने उसको तबाह कर दिया है ईरान को, और उससे जनाब एटमी तनसीबात ख़त्म कर दी हैं, उसकी फ़िज़ाइया तबाह कर दी है, उसकी बहरी फ़ौज हर चीज़ तबाह कर दी है, उसकी क़यादत तबाह कर दी है। अच्छा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सदर ने तबसरा किया है इसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के सदर ने, कि जब तुमने हर चीज़ हासिल कर ली है तो फिर जंग किस चीज़ की कर रहे हो? बताओ ना, फिर जंग किस चीज़, तुम कह रहे हो कि मैंने हर तरफ से मैं कामयाब हो गया हूं, फिर किस चीज़ की तरफ से जंग कर रहे हो ये तो बताओ ना। लेकिन सर जी नहीं, वो डाडे बंदे का 7ਵੀਂ ਦਾ 100 होंदा है, वो साबित करन ते लगा होया है कि जनाब 7ਵੀਂ ਦਾ 100 है। और तो ये जनाब अली अपने 7ਵੀਂ ਦਾ 100 पूरा कर रहे हैं और पूरी दुनिया हैरान है, अब परेशान है। इसका मतलब ये जिसके ऊपर मर्जी हमला कर दे। कित्थे मर गई अक़वाम मुत्तहिदा, कित्थे मर गए नेटो ममालिक? कोई तो इन्हें तो भी पाबंदी लाओ। जिस तरह 45 साल से आपने ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई है कि जनाब ये एटम बम बना रहा है, ये वो, जिस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है आपने ईरान के ऊपर, क्या अमेरिका के पास वो चीज़ें नहीं हैं? सर जी कोई इंसाफ नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है था, बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कानून है और यही आइन है और यही मंशूर और दस्तूर है। कोई दुनिया में वो नहीं है। पूरी दुनिया अखलाकी तौर पे कह रही है कि हम ईरान के साथ हैं और ईरान, लेकिन उसके वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो चूहों ने मीटिंग की ना, उन्होंने कहा जी कि सानू हर रोज़ बिल्ली एक चूहा खा जाती है, इसका कोई इलाज करिए। उन्होंने कहा हाँ, एक बड़े चूहे ने कहा जी कि इलाज है कि इहदे गले 'ਚ घंटी बनो, जदों आ रही होवे ना टन टन की आवाज़ आएगी तो असी नस जावांगे। तो सब ने तालियां बजाई, हाँ। तो बाद में उन्होंने कहा जी कि इसके गले में घंटी बांधने जाएगा कौन? बात ये है ना सर। तो यही हाल इस वक्त अमेरिका का है, उसको कोई नहीं समझा सकता। इन्होंने इखलाकी तौर पर उसको समझाने की कोशिश की है कि जनाब ये बाज आ जाए अपने अमलों से, लेकिन नहीं, उसने तो कहा मैं उल्टा क्यूबा के ऊपर हमला करूंगा। इसके बाद एक और, मैं जब दरिया के पार उतरा तो मुझे एक और दरिया नज़र आया, और वेनेजुएला, आपको पता है मियाँ बीवी को सोए हुए को उठा के ले आया है। उसको जनाब अली कोई रोक सकता है? इसका मतलब है कि जो लोग हथियार, जो मुल्क हथियार तैयार करके बैठे हैं, एटम बम बना के बैठे हैं, वो फिर ठीक है। तो वही जंगल का कानून है ना ये। फिर हम क्या 21वीं सदी में रह रहे हैं जी? इखलाकियात किधर जाती हैं 21 सदी में? हम क्या कर रहे हैं 21 सदी में? ट्रंप जैसा घटिया हुक्मरान आया है। इसी तरीके से माजी में जो आप सुनते आए हैं ना, हिटलर था जी, वो हिटलर भी ऐसा ही था। जो ये अब कितना बड़ा जुलूस निकला है अमेरिका में, कितने बड़े 80 लाख लोगों का जुलूस निकला है। ये तकरीर जो आज उसने की है ना, ये उन 80 लाख लोगों की, अमरीकियों की, पूरी दुनिया की ये तौहीन है। ये तकरीर तौहीन है पूरी दुनिया की। उसने दुनिया को ये अंगूठा दिखाया है। इसे क्या कहते हैं? ये ठेंगा दिखाया है उसने। उन्होंने कहा तुसी जो मर्जी सारी दुनिया कली हो जाए, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। जिस तरह इधर भी एक लीडर कहता था ना, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, तो उसका भी यही हाल है, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ जी।
تو بہرحال اس نے اپنی تقریر میں کوئی نئی بات کی نہیں. کیا باتیں کی ہیں؟ اچھا الٹا وہ آسٹریلیا کے جو وزیر نے تبصرہ کیا ہے نا، اس نے کہا جی پہلے ابنائے ہرمز کھلا تھا، الٹا اس نے آ کے بند کروا دیے، اور اب تقریر میں کہہ رہا ہے کہ جی تمہیں اگر ابنائے ہرمز سے تیل نہیں نہ مل رہا تو تسی میرے کو خریدو، امریکہ سے خریدو، ہمارے پاس بہت تیل ہے حرام کا، ناجائز قبضے کا. یہ سر جی اس کا کچھ ہونا پڑے گا. اس کو کوئی گرفتاری کرے، یا اس کا جو ہے نا وہ اس کا کوئی بندوبست جو ہے نا پٹا ڈالنے والا کوئی بندہ آ کے کرے، کوئی ملک کرے، کوئی ملک فزیکل جو ہے نا آگے آئے، اور اس میں چین کو ہم کہیں گے کہ یہ دنیا کو تباہ کر رہا ہے، چین آگے آئے. دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، چین آگے آئے، چین اور روس مل کے آگے آئیں تو اس کو اسی طرح تکلیف پہنچائیں جس طرح یہ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں. میں نے یہ کر دیا، میں ان کو پتھر کے دور میں پہنچا دوں گا. تو خود پتھر کی دور کی پیداوار ہے، پتھر کی دور کی تو خود پیداوار ہے. یہ سر جی اس نے بہت مایوس کیا ہے، یقین کرو بہت مایوس کیا ہے، اور لوگ حیران ہو گئے ہیں کہ جناب اس نے کوئی کام کی بات نہیں کی، کوئی وہی باتیں جو وہ کھوتے دے طرح کر رہے سی پہلے. آپ تبصرہ کریں جی، آپ جب یہ پوری دنیا کی بات نہیں مان رہا، میں تو کہہ رہا ہوں چین اور روس مل کے آئیں اور اس کے گلے میں پٹا ڈال دیں، تو آپ عوام بتائیں اس کا کیا حل ہے جی؟ ایسے بندے کا کیا حل ہوتا ہے؟ ہاں جی اس کا حل سر جی کیا حل ہو سکتا ہے بتائیں. اچھا جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی تقریر میں کہ کویت، سعودی عرب، دبئی، بحرین یہ بڑے عظیم ملک ہیں جی، کیونکہ اس کو یہ پیسہ دے رہے ہیں. سر جی بڑا ہی گھٹیا بندہ آ گیا، آپ کی سوچ سے بھی گھٹیا بندہ آ گیا پوری دنیا پہ. اس نے پوری دنیا کو تہہ و بالا کر دیا. کتنا اچھا تھا وہ جو بائیڈن. دنیا میں سر جی پہلے بھی ایسے گزرے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں نا، یہ ہلاکو خان، یہ چنگیز خان، میں جی اتنے سروں کے مینار بنانے والے، اور یہ یزید، اور یہ ساری دنیا ایسے ان لوگوں سے نا بھری پڑی ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی عقل مند ہیں، جس کے وہ کہتے ہیں انے دے پیر تلے بٹیرا آ جانا ایک، یا یہ اندھے جا اس بندر کے ہاتھ میں اس طرح یہ آگے ہے. یہ دنیا کا جناب علی اب کل مالک بنا ہوا ہے، کسی کو نہیں اس کو لگا رہا نا، کسی بندے کو وہ اپنے اسے کیا کہتے ہیں جی اس میں نہیں لا رہا، خاطر میں نہیں لا رہا. کسی بندے کو، کسی ملک کو خاطر میں نہیں لا رہا کہ جناب مجھے برطانیہ کیا کہہ رہا ہے، آسٹریلیا کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اگر یہ ہوتا نا، اتنا 80 لوگ نکلے تھے نا، 80 لاکھ لوگ اس کے خلاف، اس نے استعفیٰ دے دینا چاہا. لیکن سر ایسے لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی. وہ خوش ہے کہ جناب میں ٹارگٹ کر کے بندے مار رہا ہوں. تو یہ موجودہ دور کا ہٹلر ہے، موجودہ دور کا چنگیز خان ہے، ہلاکو ہے، اور مزید بالکل پرانے دور کا فرعون ہے اور نمرود ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ صورتحال ہے. ادھر یہ ہے کہ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نیچے لگ کے صلح نہیں کریں گے، ہم کوئی ڈائریکٹ ہماری بات بھی نہیں ہو رہی، ہم نیچے بھی نہیں لگیں گے. ہمارے جناب کوئی پاکستان جو صلح کروا رہا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑے بڑے بینر لگا کے انہوں نے کل جلوس نکالے ہیں، پاکستان برادر پاکستان، اس نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا، اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے یقین کرو جنگ لڑ رہے ہیں. سر وہ کہتے ہیں نا بندے کا پتہ تب لگتا ہے کہ وہ غصے میں آپ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے، غصے میں. تو جنگ، اور یہ تو ان مغرب والوں کا ہے نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے جی، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ مغرب والوں کا ہے. لیکن ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جناب آپ اگر جنگ لڑی ہے نا، آپ غیر ضروری طور پہ لوگوں کو قتل نہ کریں، عورتوں کو قتل نہ کریں، فصلیں نہ اجاڑیں، بلڈنگیں نہ تباہ کریں. یہ اسلام کے ہیں. اسلام کے جنیوا کنونشن میں بھی لے، لیکن کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. یہ نہیں مان رہا، بالکل ہی نہیں مان رہا یہ. ٹھیک ہے نا. یہ صورتحال ہے جی.
تو بہرحال یہ ایران جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور انفیکٹ یہ کیوں نہیں اب مان رہا؟ ایران جیت چکا ہے، یقین کریں ایران جیت چکا ہے پوری دنیا کی نظر میں، چاہے ان کے لیڈر یہ مار رہے ہیں نا، ایران جیت چکا ہے۔ آج 1 مہینہ 4 دن ہو گئے ہیں، اور ایران مسلسل جناب ان کے اوپر جوابی حملے کر رہے ہیں، جوابی حملے کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے یہ تیلی برادران جو اسلامی ممالک ہیں، جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم ملک ہے، یہ اس کو پیسہ دینا بند کر دیں۔ ان کے سارے ساجی بینک میں پیسے ہی سارے ان کے امریکہ میں پڑے ہیں، ان ممالک کے سارے پیسے امریکہ میں پڑے ہیں۔ امریکہ کے پاس اپنا کوئی نہیں ہوتا، یہ وہ جیسے کمپنی کوئی بس ٹرانسپورٹ کی کمپنی بنائے نا، ABC کمپنی، تو وہ لوگوں کی بسیں ہوتی ہیں، کمپنی کا نام چلتا ہے۔ یہ پورے اسلامی ممالک کے یہ سارے ان کے لوگوں کے پیسے جو ہے امریکن بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے جناب۔ آج میں یہ صبح ویڈیو آپ کو بنا رہا ہوں، یہ ٹرمپ کی تقریر سننے کے بعد، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں میرا کیس لگا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے جاوید اقبال وینس کے پاس۔ آج کل آپ وینس کا نام سن رہے ہیں نا، JD وینس۔ ٹرمپ کے بعد جو امریکہ کا نائب صدر ہے نا، اس کا نام ہے JD وینس۔ تو آج میں جسٹس صاحب سے پوچھوں گا کہ جناب یہ وینس تھوڑا رشتہ دار ہے؟ ویسے ہمارا جو علاقہ ہے نا میاں والی، اور خوشاب میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے پیلو وینس۔ تو پیلو وینس کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی وینس ہی کہلاتے ہیں، قوم ہے، برادری ہے ہماری میاں والی اور خوشاب کی باؤنڈری کے اوپر۔ پیلو وینس تحصیل ہے بلکہ خوشاب کی۔ تو اس کے بعد میرا کیس لگا ہوا ہے، دبئی کا کیس ہے۔ اوورسیز والے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ہم پورے پاکستان میں جناب یہ اوورسیز والوں کو قانونی مفت مشورے بھی دیتے ہیں، اور ان کے بعد میں ہم کیس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ گروپ انشورنس کا کیس ابھی تک نہیں لگا، رابطے کے لیے 0300 472 5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔